بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المختصر کا سبق نمبر 82 ہے، اور ماقبل میں گفتگو علم بلاغت کے موقوف علیہ پہ ہو رہی تھی، یعنی علم بلاغت کے تحقق کے لیے دو چیزیں ضروری تھیں، وہ ہوں گی تو علم بلاغت یعنی بلاغت ضروری پایا جائے گا، ورنہ نہیں۔ اس میں سے ایک تو معنی مرادی میں ادا کرنے میں غلطی سے بچنا تھا، یعنی کلام مقتضی حال کے مطابق ہو، خصوصیات کا اعتبار تھا، اور دوسری چیز تھی فصیح کو غیر فصیح سے ممتاز کرنا، یعنی کلام فصیح کو غیر فصیح سے۔ اسی کی اب تفصیل بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں، والثانی ای تمیز الفصیح من غیرہ منہ ای بعضہ ما یبین ای یوضح فی علم متن اللغت کالغرابۃ، وانما قال متن اللغت ای معرفة اوضاع المفردات لأن اللغة اعم من ذلك، یعنی به یعرف تمیز السالم من الغرابۃ عن غیرہ، بمعنى أن من تتبع الكتب المتداولة وأحاط بمعاني المفردات المانوسة علم أن ما عداها عما يفتقر إلى تنقير أو تخريج فهو غير سالم من الغرابة۔ یہاں تک سنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بلاغت کے دوسرے موقوف علیہ کو تفصیلاً بیان کیا ہے۔ بلاغت کا دوسرا موقوف علیہ یہ تھا کہ کلام فصیح کو غیر فصیح سے ممتاز کیا جائے، یعنی وہ اسباب جو فصاحت میں دخل اندازی کرتے ہیں، وہ اسباب کن کن علوم میں بیان کیے جاتے ہیں، اس کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بعض وہ اسباب ہیں جن کو علم متن لغت میں بیان کیا گیا ہے، جیسے غرابت ہے، بعض وہ ہیں جن کو علم صرف میں بیان کیا گیا ہے، جیسے مخالفت قیاس وغیرہ ہے، اور بعض اسباب مخل بالفصاحت وہ ہیں جو علم النحو میں بیان کیے جاتے ہیں، جیسے تعقید وغیرہ ہے، اور بعض اسباب جو ہیں وہ حس کے ساتھ سمجھے جاتے ہیں، یعنی ذوق سلیم کے ساتھ، چاہے وہ عربی ہو یا غیر عربی ہو، تو اس نے کتابوں کا تتبع اتنا کیا ہو کہ اس کا ذوق جو ہے وہ عربی ذوق ہو چکا ہو، اس طرح معلوم ہوتے ہیں، جیسے تنافر وغیرہ۔ شاعر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مصنف کے علم متن لغت کی جو تفسیر اپنی شرح میں بیان فرمائی ہے، وہ معرفت و اوضاع المفردات کی ہے، یعنی علم کو تفسیر معرفت سے کی ہے، اور متن لغت کی جو تفسیر ہے وہ اوضاع المفردات سے کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ الفاظ مفردہ موضوعہ کا جاننا، علم متن لغت کا یہ مطلب ہے کہ ان الفاظ مفردہ کا جاننا جو موضوعہ ہوتے ہیں، یعنی ایک معنی کے لیے بنائی جاتی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ علم متن لغت کی تعریف بتانا چاہ رہے ہیں اشارے کہ یہ وہ علم ہے جس کے ذریعے ان الفاظ کو جانا اور سمجھا جاتا ہے جو الفاظ موضوع ہوتے ہیں اور مفرد ہوتے ہیں۔ علم کا اطلاق مسائل پر بھی ہوتا ہے اور ملکات پر بھی ہوتا ہے، تو اگر یہاں مسائل کہتے تو یہ زیادہ مناسب ہوتا، کیونکہ اس صورت میں مطلب یہ ہوتا کہ ایک جامع بات ہو جاتی کہ مخل بالفصاحت اسباب میں سے بعض وہ ہیں جن کو الفاظ مفردہ جو موضوعہ ہوتے ہیں ان کے مسائل میں بیان کیا جاتا ہے، تو یہ ایک عمومی بات ہو جاتی ہے، لیکن یہ بھی مناسب ہے۔ اس مقام پہ ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم لغت
کا ذکر کرتے ہوئے علم لغت کے بجائے علم متن لغت کیوں کہا ہے؟ صرف علم لغت کیوں نہیں کہا جو کہ مشہور ہے؟ یا علم متن لغت جو کہا ہے اس کا کیا وجہ ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اس کی کیا خصوصیت ہے؟ تو اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ لغت کا جو لفظ ہے وہ متن لغت کے مقابلے میں عام ہے، اس لیے کہ لغت کا جو اطلاق ہے وہ علوم عربیہ جو 12 ضروری ہوتے ہیں، نحو، صرف، معنی، بیان، بدیع اور انشاء، تاریخ، عروض وغیرہ وغیرہ، یہ تمام علوم عربیہ پر اس کا اطلاق ہوتا ہے علم لغت کا. جبکہ یہاں پر جو غرابت جیسے اسباب کا بیان ہے وہ ان تمام علوم میں تو بیان نہیں ہوتے، تو اگر علم لغت کہتے تو یہ خرابی لازم آتی. اسی وجہ سے انہوں نے علم متن لغت کا ہے، یعنی اصل لغت. اس سے مراد وہ خاص علم ہے جس کے ذریعے مفرد الفاظ موضوعہ کی جان پہچان حاصل ہوتی ہے. تو اس لیے جو ہے وہ متن کا اضافہ کیا ہے، کیونکہ علم میں لغت کا اطلاق جو ہے وہ 12 علوم پر ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مخل بالفصاحت جو اسباب ہیں وہ ان 12 علوم میں بیان کی جاتے ہیں، لیکن یہ تو بات غلط ہو جاتی. اسی کو لحاظ رکھتے ہوئے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم لغت میں متن کا لفظ اضافہ کر دیا کہ علم متن لغت سے مراد اصل لغت ہے جس میں یہ مخل بالاسباب فصاحت کا بیان ہوتا ہے بعض کا. اسی لیے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم لغت نہیں کہا، علم متن لغت کہا ہے. یہاں پر بھی ایک اعتراض ہے جس کا جواب شارح نے دیا ہے بھی وقف کے ذریعے. اعتراض یہ ہے کہ یہ پیچھے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ کلام فصیح کو غیر فصیح سے ممتاز کرنے والے اسباب میں سے بعض وہ ہیں جن کو علم متن لغت میں واضح کیا جاتا ہے. اس ظاہر کلام کا تقاضا یہ ہوا کہ گویا علم متن لغت میں جو غریب الفاظ ہیں جیسے افرنقع ہے، تکاتم ہے، یا اخشوشنا، اس طرح کے لفظ دیگر جو ہیں تو وہ جو ہیں ذکر کیے جائیں گے علم متن لغت میں. اس کا مطلب یہ ہوا کیونکہ یہ مخل بالفصاحت اسباب ہیں جیسے غریب الفاظ جو ہیں، کیونکہ اس میں تنافر کلمات ہے تو یہ مخل بالفصاحت اسباب ہے. پیچھے یہ بیان کیا ہے کہ مخل بالفصاحت اسباب میں سے بعض وہ ہیں جو علم متن لغت میں بیان ہوں گے، تو گویا کہ علم متن لغت میں غریب الفاظ بیان ہوں گے، ان کا ذکر ہوگا. حالانکہ علم متن لغت میں غریب الفاظ تو بیان نہیں کیے جاتے، وہاں تو فصیح و بلیغ الفاظ کا ذکر ہوتا ہے. مصنف کا ظاہر کلام تو تقاضا اس بات کا کر رہا ہے کہ علم متن لغت میں ایسے غریب الفاظ کا ذکر ہوگا، حالانکہ وہاں تو ایسا نہیں ہے. تو اسی اعتراض کا جواب شارح نے دیا کہ شارح یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شارح ماتن نے پیچھے کہا ہے کہ ما یبین فی علم متن لغت، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ علم متن لغت میں ایسے الفاظ ذکر کیے جائیں گے جن کا معنی جو ہے وہ پوشیدہ ہوتے ہیں اور کتابیں کھولنی پڑتی ہیں اور غریب الفاظ کا بیان ہوگا. نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مصنف کا مطلب یہ ہے کہ علم متن لغت کے ذریعے یہ بات معلوم ہوگی کہ کون سا لفظ غرابت سے محفوظ ہے اور کون سا لفظ غیر محفوظ ہے، یہ پتہ چلے گا. اس طور پر پتہ چلے گا کہ جو آدمی لغت کی معتبر اور متداول کتابیں ہیں جیسے قاموس ہے، المختار الصحاح ہے یا مصباح اللغت وغیرہ ہے، تو اگر ان کا لسان العرب ہے، ان لغت کتب متداولہ کا مطالعہ کرے گا اور ان میں تلاش وغیرہ کرے گا تو اس کے ذریعے اس کو الفاظ مفردہ اور الفاظ موضوعہ کے ان معنی کا احاطہ کرے گا جو مانوس ہوں گے، لہذا غیر مانوس خود بخود ممتاز ہو جائیں گے. اس تتبع کے ذریعے اس کو یہ بات معلوم ہوگی کہ ان الفاظ مفردہ مانوسہ کے علاوہ جتنے بھی الفاظ ہیں وہ کتب متداولہ میں موجود نہ ہونے کی وجہ سے یا تو بحث و تفتیش کے محتاج ہوں گے، جیسے تکاتم ہے، افرنقعو ہے، یا وجہ بعید پر نکالے جانے کے محتاج ہوں گے جبھی جو ہے وہ اس کو کتب متداولہ میں بیان نہیں کرا، جیسے
پیچھے کئی ایک مستشزر کا ایک لفظ گزرا تھا، یا اس طرح کے دیگر، مسرج کا ایک لفظ گزرا تھا، اس طرح کے دیگر الفاظ. تو جو الفاظ بحث اور تفتیش اور تخریج کے محتاج ہوتے ہیں تو وہ غرابت سے محفوظ نہیں ہوتے، لہذا یہ الفاظ بھی غرابت سے محفوظ نہیں ہوں گے. تو خلاصہ جواب یہ ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ متن لغت میں غریب الفاظ مذکور ہوں گے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ علم متن لغت کے ذریعے یہ بات معلوم ہو جائے گی کون سا لفظ غرابت سے محفوظ ہے. کس طور پہ معلوم ہوگی؟ اس لیے کہ جو شخص لغت کی کتب متداولہ کو پڑھے گا، اس کو تتبع کرے گا، تو اس کو مانوس الفاظ مفردہ کا احاطہ ہو جائے گا، وہ مانوس الفاظ مفردہ کو جان جائے گا، اور یہ بھی سمجھ جائے گا کہ ان کے علاوہ جتنے بھی الفاظ ہیں یا تو وہ بحث و تفتیش کے محتاج ہوں گے جب یہاں بیان نہیں کیے گئے، جیسے تکاتم وغیرہ ہیں، یا ان کا کوئی وجہ بعید پر جو ہے وہ اخراج ہوگا، یعنی جب ان کا استعمال کیا جاتا ہے تو کوئی وجہ بعید ہوتی ہے اس کے استعمال کی، جو ظاہری مفہوم سے الگ معنی ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں پہ الفاظ بیان نہیں کیے گئے. تو جب اس کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ کتب متداولہ میں یہ الفاظ نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بحث و تفتیش کے محتاج ہوں گے، یا پھر وہ تخریج کے محتاج ہوں گے. کتب غیر متداولہ یعنی بڑی کتب جو پیچھے والی ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا، تو لہٰذا یہ الفاظ غرابت والے ہوں گے. تو اس کو اندازہ ہو جائے گا وہ یہ غرابت والے الفاظ ہیں. تو مصنف کا مطلب یہ ہے کہ علم متن لغت سے پڑھنے والا آدمی جان جائے گا کہ کلام الفاظ مفردہ مانوسہ کون سے ہیں اور غیر مانوسہ کون سے ہیں، یعنی تفتیش و تخریج کے کون سے ہیں اور کون سے نہیں ہیں. جب اس کو یہ اندازہ ہو جائے گا تو خود بخود اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ بھئی کون سا الفاظ جو ہے وہ غرابت والے ہیں اور کون سے نہیں ہیں. تو یہ ہے مطلب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا. اسی کو شارح رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس پوری بحث کو یوں بیان فرمایا ہے ماتن کی تتبع میں. فرماتے ہیں وثانی دوسری چیز یعنی تمیز الفصیح من غیرہ، کلام فصیح کو غیر فصیح سے ممتاز کرنا، جو بلاغت کا دوسرا موقوف علیہ تھا. من ہو بعض ہو، ان میں سے بعض تو وہ ہیں کہ بعض وہ ہیں یبین یوضح، جن کی وضاحت کی جاتی ہے، جن کو بیان کیا جاتا ہے کہ علم متن لغت میں متن کا بڑھانے کا واضح مطلب ہم نے پیچھے بیان کر دیا، جیسے غرابت وانما قال متن اللغت، اور مصنف رحمۃ اللہ تعالی نے متن اللغت کا ہے کیوں؟ ای معرفت اوضاع المفردات، مفردات جو وضعیں ہیں ان کی معرفت، یعنی الفاظ موضوع کی معرفت. کیوں؟ لأن اللغت اعم من ذالک، وہ جو علم لغت ہے وہ اس سے عام ہے، اس میں علوم عربیہ دیگر بھی شامل ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ یہاں مراد نہیں ہے، اس لیے متن لغت کا ہے تاکہ مخصوص علم لغت پر ہی اطلاق ہو، اس کا دیگر خارج ہو جائے. یعنی مطلب یہ ہے کہ ظاہر کلام کا وہ مطلب نہیں ہے کہ جی اس سے غریب الفاظ بیان ہوں گے اس میں، یعنی بھی اس کے ذریعے مصنف کا مطلب یہ ہے کہ یعرف، پہچان لیا جائے گا اس سے، تمییز السالم من الغرابت عن غیرہ، ان الفاظ کی تمیز ہو جائے گی جو غرابت سے محفوظ ہیں ان کے غیر سے. بمعنی کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان من تتبع الکتب المتداولۃ، کہ وہ شخص بلا شبہ جو کتب متداولہ کا تتبع کرے گا، کتب متداولہ کو پڑھے گا، ان کو اپنے مطالعے میں رکھے گا، وَأَحَاطَ بِمَعَانِ الْمُفْرَدَاتِ الْمَانُوسَةِ، اور مانوس مفردات کے معنی کا احاطہ کر لے گا، اس کے ذہن میں محفوظ ہو جائیں گے کہ بھئی یہ الفاظ مفردہ مانوسہ ہیں جو معنی کے لیے وضع ہوئے ہیں. علما، تو اس تتبع کتب کے ذریعے جان لیا جائے گا کہ ان ما عداہا، ان الفاظ کے علاوہ جو کتب متداولہ میں بیان ہوئے ہیں، عما، ان کے علاوہ بعض وہ ہیں، یفتقر الی تنقیر، کہ وہ بحث و تفتیش کے محتاج ہیں، او تخریج، یا پھر وہ تخریج کے محتاج ہیں. تخریج کا مطلب کیا ہے کہ وجہ بعید تلاش کرنا کسی الفاظ کے معنی استعمال کے، کسی الفاظ کے معنی پر دلالت کے لیے. تو یا تو تنقیر یعنی کہ
بحث و تفتیش کے محتاج ہوں گے یا تخریج کے محتاج ہوں گے، یہ متہ چل جائے گا اس کو۔ فَهُوَ غَيْرُ سَالِمٍ مِّنَ الْغَرَابَةِ، تو ایسے الفاظ غرابت سے سالم نہیں ہوں گے۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ مقصد ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ جو بلاغت کا علم ہے، دوسرا اس کا موقوف علیہ ہے، وہ تھا کلام فصیح کو غیر فصیح سے ممتاز کرنا۔ ان میں سے بعض اسباب جو ہے مخل بالفصاحت جیسے غرابت وغیرہ ہے، اس کو علم متن لغت میں بیان کیا جاتا ہے۔ علم متن لغت کا مطلب یہ ہوا کہ جو علم الفاظ مفردہ موضوعہ جہاں بیان کیے جاتے ہیں وہاں سے اس کو معلوم ہوگا، اور اس کا مطلب مصنف کا یہ ہے کہ چونکہ وہ کتب متداولہ کو پڑھنا ہوگا، معانی کا احاطہ کر لے گا، تو اس کو اندازہ ہو جائے گا جو اس کے علاوہ الفاظ ہیں وہ یہاں نہیں ہیں، تو یا تو وہ تخریج کے محتاج ہیں یا تفتیش کے محتاج ہیں، اور دونوں صورتوں میں وہ غرابت سے محفوظ نہیں ہے، لہٰذا اس کو معلوم ہو جائے گا کہ غرابت کون سے الفاظ میں ہے اور غرابت سے سالم کون سے الفاظ ہیں، اور یہی مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد ہے۔ اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ جیل میں متن لغت میں غریب الفاظ بیان ہوں گے، حالانکہ وہاں تو ایسا نہیں ہوتا، وہاں تو الفاظ مفردہ موضوعہ کا بیان ہوتا ہے۔ مصنف کا یہ مطلب تھا۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔